بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب ایک مستقل موضوع ہے۔ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں بحیثیت مضمون اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا سبق نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 ہے کہ مذہب کا آغاز و ارتقاء اور اس کی تقسیم۔ مذہب کا آغاز و ارتقاء اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، مذہب کیسے شروع ہوا، اس چیز کو اس سبق میں پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی ابتدا کیسے۔ مذہب کی ابتدا سے متعلق 2 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ ارتقائی نظریہ۔ ارتقائی نظریہ کیا؟ چارلس ڈارون جو انسانی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا، جس نے اس سے متاثر ہو کر مغربی مصنفین نے مذہب میں بھی ایک ارتقائی نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے انسان کئی مرحلوں میں ترقی کرتے ہوئے اس حد تک پہنچا ہے، اسی طریقے سے مذہب بھی کئی مراحل طے کرتے ہوئے توحید تک پہنچی ہے، ایک خدا تک پہنچی ہے۔ اس نظریے کے سب سے پہلے کس نے یہ نظریہ پیش کیا؟ وہ ہے جولین بکسلے۔ جولین بکسلے نے ارتقائی نظریے کو پیش کیا مذہب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جادو پیدا ہوا، پھر روحانی تصرفات نے اس کی جگہ لے لی، پھر دیوتاؤں کا عقیدہ ابھرا، بعد ازیں خدا کا تصور آیا۔ اس طرح ارتقائی مراحل سے گزر کر مذہب اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے۔ یعنی انہوں نے مذہب کو میں یہ کہا کہ سب سے پہلے جادو کو لوگوں نے جادو کا عقیدہ رکھا کہ جادو سے فائدہ بھی پہنچایا جا سکتا، نقصان بھی پہنچایا سکتا۔ پھر جادو کی جگہ پہ پھر روحانی تصرفات پر عقیدہ رکھا کہ روحیں جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، وہ ان سے فائدہ اور نقصان دونوں پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ روحوں کی عبادت کرنے لگے، روحوں پر اعتقاد رکھنے لگے، روحوں سے متعلق طرح طرح کے عقیدے ماننے لگے۔ پھر روحوں کے بعد پھر دیوتاؤں کا عقیدہ آیا تیسرے مرحلے میں، پھر چوتھے مرحلے میں جا کر کے خدا کا تصور آیا۔ اس طرح سے 3 مرحلے طے کرنے کے بعد چوتھے مرحلے میں خدا کا تصور آیا۔ یہ ارتقائی نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق مذہب کی ابتدا مظاہر پرستی یعنی شرک سے ہوئی۔ گویا کہ مذہب میں شرک پہلے آیا، توحید بعد میں آئی۔ اب سمجھتے ہیں مظاہر پرستی کیا؟ مظاہر پرستی جہاں مظاہر قدرت کی کوئی عجیب و غریب تاثیر دکھائی دی، اسی پر فریفتہ ہو کر اسے خدا سمجھ لیا گیا اور یوں ایک نیا دین وجود میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد مظاہر پرستی کی ابتدا، مطلب سب سے پہلے مظاہر پرستی میں کس چیز کی پوجا ہوئی؟ تو مظاہر پرستی میں سب سے پہلے زمین کی پرستش ہوئی اور اس کو دھرتی ماتا کہا گیا۔ زمین کی پرستش کا جب تصور آیا تو اس میں درخت، پہاڑ اور دریاؤں کی پوجا۔ اس کے بعد پھر جب انسانی سماج میں پدرانہ نظام کا غلبہ ہوا تو آسمانی باپ کا تصور قائم ہوا، اور جب آسمانی باپ کا تصور قائم ہوا تب سورج، چاند اور سیاروں کی پرستش شروع ہوئی۔ اور پھر یہ مظاہر پرستی کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ ہر مفید شے سے بغرض افادہ اور مضر شے سے بچنے کے لیے ان کی پوجا کی جانے لگی، جیسے کہ آگ کی پوجا ہونے لگی، ہواؤں کی پوجا ہونے لگی، جانوروں کی پوجا ہونے لگی، یعنی گائے کو بھی معبود مان لیا گیا، ہاتھی کی بھی پوجا ہونے لگی۔ اس طریقے سے ہر چیز جس سے فائدہ پہنچے اس کی پوجا ہونے لگی، اور جس سے نقصان کا خطرہ ہوتا اس کی پوجا ہونے لگی، اس کے نقصان سے بچ لیے۔ مذہب کی ابتدا سے متعلق جو دوسرا نظریہ ہے وہ الہامی نظریہ۔ پہلا نظریہ کیا تھا؟ پہلا نظریہ ارتقائی نظریہ تھا جو اب تک ہم نے، اور دوسرا نظریہ الہامی نظریہ ہے۔ الہامی نظریہ کیا ہے؟ قرآن اور توریت کا اس بارے میں نظریہ یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ نے انسان کے لیے جس طرح سے جسمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے غذائی اجناس و اشیاء پیدا کیے، اسی طرح روحانی ضروریات، توحید اور عبادت کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم اور ہر علاقے میں نبی و رسول بھیجے گئے۔ یہ الہامی نظریہ تھا۔ الہامی نظریہ جو قرآنی اور توریت یعنی عہد نامہ قدیم جو مقدس کتابیں ہیں ان کے مطابق کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جس طریقے سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اسی طرح سے بنی نوع انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی غذا کا بھی سامان فراہم کیا، اور روحانی ضروریات میں سب سے بنیادی ضرورت توحید اور عبادت کا تصور۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ہر قوم ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ انسان کو اس سے متعلق عملاً اور تحریراً ہر طرح کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اب ارتقائی نظریہ ایک باطل نظریہ ہے۔ اس نظریے کے بطلان کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگ خدا سے آشنا ہوئے، یعنی اگر اس مراحل کو مانا جائے کہ پہلے لوگ جادو کو مانتے تھے پھر روحانی تصرفات کو ماننے لگے، اس طرح سے اگر یہ مان لیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگ خدا سے آشنا ہوئے، تب تو اس کا بطلان بہت ہی واضح ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام خالد موحد تھے، اور اگر یوں مانا جائے کہ چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہی لوگ توحید پہ آ گئے تھے، تو پھر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام بھی موحد تھے، جو تاریخی شہادت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ارتقائی نظریہ باطل ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ مانا جائے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مظاہر پرستی سے توحید کی طرف، یعنی پہلے شرک تھا، توحید کی طرف لوگ بعد میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سب کے سب موحد ہو گئے، اب مشرک کوئی نہیں رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے علاقوں میں مشرکین کافی تعداد میں ہیں اور مظاہر پرستی چل رہی ہے، مظاہر پرستی میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ اب مغربی مصنفین بھی ارتقائی نظریے کو چھوڑ کر الہامی نظریے کے قائل ہونے لگے ہیں۔ مذہب کی ابتدا سے متعلق جو دو قسم کے نظریات پائے جاتے تھے، ایک ارتقائی نظریہ، ایک الہامی نظریہ، یہ دو نظریات پائے تھے۔ ارتقائی نظریہ جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ وہ مرحلہ وار، یعنی شرک مظاہر پرستی سے شروع، جادو سے شروع ہو کر انسان خدا کی طرف 4 مراحل طے کرتے ہوئے چوتھے مرحلے میں خدا کی طرف آیا، یہ ارتقائی نظریہ تھا۔ جبکہ یہ نظریہ باطل ہے، یہ تاریخی شہادت اس بات کو رد کرتی ہے کہ ارتقائی نظریہ نہیں، بلکہ جو الہامی نظریہ ہے کہ اول دن سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، یعنی مذہب کی شروعات پہلے دن سے ہی ہو گئی تھی جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی مصنفین بھی اس کا اعتراف کرنے لگے، چنانچہ مشہور اسکالر پروفیسر شمٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے ابتدائی تصور کی اعلیٰ ترین ہستی فی الحقیقت توحیدی اعتقاد کا خدائے واحد تھا، اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔ یعنی یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی تصور کی اعلیٰ ترین ہستی، یعنی انسان کے ابتدائی تصور میں سب سے پہلا جو تصور تھا وہ توحیدی اعتقاد کا ہی تھا، خدا واحد کا تھا۔ اب اس عنوان کے دوسرے جز پہ آ جاتے ہیں۔ پہلا جز یہ تھا مذہب کی ابتدا، دوسرا جز ہے مذہب کی تقسیم۔ مذہب کی تقسیم دو طرح سے، الہام کے اعتبار سے مذہب کی تقسیم کی گئی اور ایک جغرافیائی اعتبار سے۔ الہامی تقسیم میں دو قسمیں، الہامی اور غیر الہامی، یعنی دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ہم ان کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک الہامی مذاہب کے، ایک غیر الہامی مذاہب ہیں۔ الہامی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام شامل ہیں، اور انہی تینوں مذاہب کو سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد غیر الہامی مذاہب میں وہ تمام مذاہب، الہامی مذاہب کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب کے سب غیر الہامی مذاہب۔ اب مذہب کی جغرافیائی تقسیم ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے مذہب کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بنیادی مذاہب۔ بنیادی مذاہب میں کون لوگ آتے ہیں؟ بنیادی مذاہب میں امریکی، انڈین اور افریقی مذاہب شامل ہیں۔ یہ اس امریکی، انڈین اور افریقی جو مذاہب ہیں وہ بنیادی مذاہب میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم میں مشرق وسطیٰ کے مذاہب آتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے مذاہب میں زرتشت مت، یہودیت، عیسائیت اور اسلام شامل ہیں، انہی کو سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہندوستانی مذاہب ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے ہندوستانی مذاہب ہے۔ ہندوستانی مذاہب میں 4 مذہب آتے ہیں، ہندوازم، جینزم، بدھزم اور سکھزم، یہ 4 مذاہب آتے ہیں۔ پھر چوتھی تقسیم چینی اور جاپانی مذاہب۔ چینی اور جاپانی مذاہب میں تاؤمت، کنفیوشس اور شنٹوئزم، یہ 3 قسم کے مذہب ہیں جو چینی اور جاپانی مذاہب میں آتے ہیں۔ یہ مذہب کی تقسیم 2 اعتبار سے کی گئی، ایک الہامی اعتبار سے، ایک جغرافی اعتبار سے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے مذہب کے متعلق پڑھا کہ مذہب کی ابتدا سے متعلق کیا کیا نظریات ہیں۔ اس میں ایک نظریہ ارتقائی نظریہ تھا، اس نظریے کے بطلان پڑھا، ارتقائی نظریہ کیسے باطل ہے۔ پھر اس کے بعد تقسیم پڑھی کہ مذہب کی الہامی تقسیم اور پھر مذہب کی جغرافیائی تقسیم۔ یہ 4 باتیں ہم نے اس وقت میں پڑھی ہیں۔